السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. معزز ناظرین، سورۃ النور کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار ہر منگل آپ کے سامنے کی جاتی ہے. اسی مناسبت سے آج بھی سورۃ النور کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، 36 سے لے کر کے 38 تک. انشاءاللہ آج کے درس میں انہی آیات کی مختصر طور پر ہم تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تفسیر کا علم دے، دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین. معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومن کے دل اور اس دل کے اندر جو اللہ کی طرف سے نور ہے، جو ایمان اور ہدایت ہے، اس کی مثال اللہ رب العالمین نے ایسے چراغ سے تشبیہ دی تھی جو چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور صاف و شفاف ہو، اور وہ قندیل بہت ہی صاف شفاف تیل سے روشن ہو. اس کی مثال اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیتوں میں دی تھی. اب ان قندیلوں کا محل اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ وہ قندیلیں کہاں ہوتی ہیں، یعنی وہ کن جگہوں پر روشن ہوتی ہیں، اور ایک مومن کا دل کہاں اٹکا رہتا ہے اور ایک مومن کا دل کہاں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اب اس محل کا اور اس جگہ کو بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا فی بیوتن ان گھروں کے اندر، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، جن کے ادب و احترام کا اور اللہ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے. ان گھروں میں وہ اللہ رب العالمین کی گویا کی عبادت کرتے ہیں. یہاں گھر سے مراد کیا ہے؟ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر مراد ہے. یہاں پر جن گھروں میں ایک بندے مومن اللہ کی تسبیح کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، ان گھروں کے اندر جا کر کے اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے. تو یہاں پر بیوت یہ بیت کی جمع ہے، اس سے مراد اللہ رب العالمین کا گھر. اذن اللہ ان ترفع، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گھروں کو، اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے. یہاں بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے. بہت سارے معنی اس کے اندر داخل ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، اور مسجدوں کی تعمیر بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایک چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے لیے گھر دنیا کے اندر تعمیر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر اور محل تعمیر کرتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں جنت، گھر اور محل کے بدلے آخرت میں اللہ رب العالمین جنت کے اندر اسے محل دیتا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے. تو اللہ کی مسجد کی تعمیر کرنا چاہیے. جن کو اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، انہیں بڑھ چڑھ کر کے اس کام کے اندر آگے آنا چاہیے اور مساجد کی تعمیر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے. اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر کون کرتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے،
اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ ایسے لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہاں تعمیر سے مراد ایک تو یعنی حصی تعمیر، مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کرنا، مسجد تعمیر کرنا، اور نمبر 2 مسجد کو اللہ کی عبادت سے آباد کرنا، جا کر کے وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ بھی مسجد کی تعمیر میں شامل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے گھروں میں جن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے، تو ایک تو بلند کرنے میں مسجد کی تعمیر شامل ہے، نمبر 2 مسجدوں کا ادب اور احترام کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا منع ہے، تجارت کرنا، بیع و شرا کرنا، خرید و فروخت کرنا منع ہے، گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے۔ ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا، کیونکہ وہ گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، لہذا وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ایسے ہی صاف ستھرا لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے انسان کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کر کے، اچھا لباس پہن کر کے جاؤ، خوشبو لگا کر کے جاؤ، پاک صاف ہو کر کے جاؤ۔ تو یہ بھی مسجد کے بلند کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بھی شامل ہے اس کے اندر، کہ انسان مسجد کا خیال رکھے، صفائی اور ستھرائی کرے۔ اور اللہ کے رسول کے حدیث البزاق فی المسجد خطیئہ، مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے، یہ وہ کفارتھا دفنھا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو دفن کر دیا جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دفن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی یعنی زمین ہے اور پختہ زمین نہیں ہے، تو اگر کسی نے تھوک دیا ہے تو زمین کو کھود کر کے زمین کے اندر اس کو یعنی زمین میں ملا دیا جائے، زمین کے اندر اسے کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو گھن محسوس نہ ہو۔ جی ہاں، لیکن آج کل مسجدیں پختہ ہوتی ہیں اور قالین بھی بچھے ہوتے ہیں، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر یعنی انسان وہاں پر نہ تھکے، اور اگر کوئی تھوک بھی دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ ٹیسو سے یا کپڑے سے یا کسی بھی چیز سے اس کو لے کر کے باہر پھینک دے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ بھی مسجد کو بلند کرنے میں، مسجد کے ادب و احترام میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ ایسے ہی اور حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی یا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اور جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے دفن کر دیا۔ تو کئی دنوں تک جب ہمارے نبی نے نہیں دیکھا تو پوچھا کہ عورت کہاں ہے، تو کہا گیا کہ عورت تو وفات پا گئی۔ تو آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے آپ نے دعا کی۔ آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث، آپ دیکھیں کہ کس قدر مقام ہے مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نبی کے نزدیک، کہ آپ نے باقاعدہ اس عورت کا حال پوچھا اور جا کر کے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ ایسے ہی مسجد جب انسان آئے تو کچی پیاز، کچا لہسن یا مولی وغیرہ کھا کر کے نہ آئے، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، اس سے بدبو آتی ہے۔ تو مسجد کے آداب میں اور مسجد کے ادب و احترام کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرے، دعا پڑھ کر کے داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھے، اور اگر جماعت قائم ہو چکی ہے جماعت کے اندر شامل ہو جائے، چاہے فجر ہی کی نماز کیوں نہ ہو۔ فجر کی نماز کی جماعت قائم ہے اور کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جماعت میں قائم ہو جائے۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد فجر کی سنت پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ بھی مسجد کے آداب میں سے کہ انسان 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، الا یہ کہ اگر جماعت قائم ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جب مسجد سے نکلے تو پہلے بایاں قدم باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کے انسان کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ 7 لوگ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا رہے گا۔ تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا،
क्योंकि मस्जिदें सबसे महबूब जगह हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब जगहें कौन सी हैं? मस्जिदें हैं। व अबग़ुदुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और सबसे मबगूज़ जगहें बाज़ार हैं। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इस तरीके से मस्जिद में जो आता है और मस्जिद में दर्स सुनता है और कुरान की तिलावत करता है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो ढांप लेते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है मज्तमा कौमुन फ़ी बैति मिन बुयूतिल्लाह, कि जो कौम भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठा होती है, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं, वो यतदारसूना बैनहुम, और आपस में पढ़ते हैं, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, तो फरिश्ते उन पर उनको घेर लेते हैं। वो गशियतहुमुर रहमा, और रहमत उन्हें ढांप लेती है। वो नज़लत अलैहिमुस सकीना, और उन पर सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, और ऐसे लोगों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जो लोग अल्लाह के जो पास जो लोग होते हैं उनके पास करता है। वमन बत्तअ बिही अमलु लम युस्रि बिही नसबुहु, और जिसका अमल उसे ताख़ीर कर देगा उसका नसबनामा उसे जल्दी नहीं करेगा। यानी नसबनामे की बिना पर इंसान जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। वो जाएगा तो अपने अमल की बदौलत, और वो अमल कौन सा? नेक अमल, सालेह अमल, वो अमल जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि ईमान और अमल सालेह। तो इंसान के पास अमल सालेह है, क्योंकि अमल सालेह ईमान और अक़ीदे के बाद का नंबर है, और ये उसका नतीजा होता है अमल सालेह। इंसान के पास अगर ईमान है, अल्लाह पर ईमान, नबी पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, तो ऐसा बंदा नेक अमल भी करता है। तो नेक अमल की बदौलत इंसान जन्नत का हकदार बनता है। नसब नामे की बिना पर इंसान जन्नत का हकदार नहीं होता है। ये सही मुस्लिम की रवायत थी। वह युज़करा फ़ीहि इस्मुहु, और उन मस्जिदों में, घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। अल्लाह का नाम लेने में अल्लाह का जिक्र है, कुरान की तिलावत है, तौहीद का जिक्र है, दीन का जिक्र है, इस्लाम का जिक्र है, दीनी बयानात हैं, सारी चीज़ें हैं। और सबसे बढ़ कर के क्या है? नमाज पढ़ना है, क्योंकि नमाज भी क्या है? ये भी अल्लाह ताला का जिक्र है। वअक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम करो। दीन का जिक्र, दीन का बयान, आखरत का बयान, और इस तरीके से यानी तौहीद का जिक्र, सुन्नत का जिक्र, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं, सब अल्लाह ताला के ज़िक्र में शामिल है। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजाल, उनमें यानी उन घरों के अंदर सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं लोग, यानी जो मर्द होते हैं, लोग होते हैं, वहाँ पर सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तस्बीह मतलब है अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह की तंज़ीह व तक़दीस करना, अल्लाह की हम्द व सना बयान करना, ये तस्बीह। और इसमें नमाज बदर्जा औला शामिल है, क्योंकि नमाज में भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह करता है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, ये सब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह है, अल्लाह की पाकी है, अल्लाह की तक़दीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है, हर नक़्स से पाक है। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की पाकी और उसकी तस्बीह इंसान बयान करता है नमाज के अंदर। तो नमाज भी तस्बीह है, और बाज़ सलब से यहाँ तस्बीह से मुराद नमाज ही मुराद लिया गया है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुल्लु तस्बीहिन फ़िल कुरान हुवा सलाह, कुरान में जहाँ भी तस्बीह का जिक्र है तो इससे मुराद क्या है? नमाज है। तो ये सारी चीज़ें तस्बीह के अंदर दाखिल हैं। बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम। गुदु माने सुबह के हिस्से को गुदु कहा जाता है, और आसाल ये असील की जमा है, और ये शाम के हिस्से को, ज़वाल के बाद के हिस्से को आसाल कहते हैं। तो सुबह शाम, या तो इसका माना यह है कि सुबह फजर की नमाज, और आसाल से मुराद असर और मगरिब की नमाज, ज़ोहर असर की नमाज मुराद है, या तो ये मुराद है, या तो हमेशा वो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहले जन्नत के बारे में, वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिया, कि सुबह शाम उन्हें जन्नत के अंदर अल्लाह का रिज़्क़ मिलेगा, सुबह शाम। यानी तो ऐसा नहीं कि सुबह मिला फिर शाम मिला, तो यहाँ सुबह शाम से मुराद हमेशा है कि हर वक्त उनको अल्लाह ताला का रिज़्क़ मिलता रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी गोया कि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल से मुराद या तो हमेशा मुराद है, पाँचों वक्त मुराद है इसके अंदर कि हमेशा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, या तो अगर माना लिया जाए गुदू और आसाल का,
تو اس میں فجر کی نماز اور عصر کی نماز داخل ہوتی ہے، ظہر بھی داخل ہوتی ہے۔ فجر عصر کی بڑی فضیلت ہے۔ تمام نماز اللہ کی طرف سے فرض ہیں، کرنا ضروری ہے، اسلام کا رکن ہے، لیکن فجر اور عصر کی زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز لیا ہے، بعض سلف صالحین نے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، جو بردین یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس طریقے سے اور بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں جن سے ان دو نمازوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور جو صلاۃ وسطی ہے بطور خاص اس کی پابندی کرو۔ یہاں صلاۃ وسطی سے صحیح قول کے مطابق عصر کی نماز مراد ہے۔ فجر کی اذان نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت لمبی کی جاتی ہے صورتوں کی، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت فرشتے نزول کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اور کچھ فرشتے عصر کے وقت میں آتے ہیں اور پھر عصر کے وقت میں اوپر جاتے ہیں۔ تو فجر اور عصر یہ دو ایسی نمازوں کے اوقات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے فرشتے یا تو اوپر سے نیچے آتے ہیں یا تو نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اللہ رحمت رجال یعنی مرد لوگ، یعنی اللہ کی تسبیح کرنا، نیکی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مسجدوں میں جانا، مسجدوں سے دل کو لگا کر کے رکھنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مرد ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی مسجد جانا جائز ہے، اگرچہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن عورت مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجد سے نہ روکو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیوتہن خیر لہن، کہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ تو عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے، خاص طور سے گھر کے کسی ایسے کونے اور حصے میں جو زیادہ اندر ہوتا ہے، تو اس کے لیے اور زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ لیکن عورتیں مسجد جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جاتی تھیں، بعد کے ادوار میں بھی آج تک عورتیں جا رہی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پردے کے ساتھ جائیں، خوشبو لگا کر کے نہ جائیں، اور اس طریقے سے عورتوں کے آنے جانے کا راستہ الگ ہو، ان کے نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو عورتیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں، اور مرد کو حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو، خواتین کو مسجدوں میں جانے سے روکیں۔ اللہ کے رسول کی صاف حدیث لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت روکو۔ وہاں جانے سے بھی ان کے اندر خواتین کے دوران پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ ایسی مسجدوں کے اندر جو دروس ہوتے ہیں یا خطبے جمعہ ہوتے ہیں، ان سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا مسجدوں کے اندر عورتوں کو جانا چاہیے اور ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ گھر کے اندر ان کے لیے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن عورتیں اگر مسجد میں جائیں گی تو ان کے دین کے اندر اضافہ ہوگا، اور دین سیکھیں گی، اور ان سے جہالت دور ہوگی، دینداری آئے گی، اور اس کی بنیاد پر اپنے بچوں کی وہ دینی تربیت کر سکیں گی۔ اس لیے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے انسان کو نہیں روکنا چاہیے، اور دونوں پر عورت عمل کر لے، کبھی مسجد جائے، کبھی گھر کے اندر نماز پڑھ لے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن شرط ہے مسجد جانے کے لیے جو میں نے بیان کیا ہے۔ جی ہاں، پھر اللہ فرماتا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یعنی وہ تجارت میں مگن نہیں رہتے ہیں، خرید و فروخت ہی میں مگن نہیں رہتے ہیں، بلکہ خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تجارت بھی کرتے ہیں، دنیا بھی کماتے ہیں، مال بھی کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی غفلت میں رہتے ہیں اور تجارت اور خرید و فروخت اور دنیاوی چیزوں میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ آج ہے بہت سارا یعنی معاشرہ ہمارے ملک کا، کہ نماز ہوتی رہتی ہے، لوگ جو ہے اپنی دکانوں کو کھول کر کے رکھتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، جماعت قائم ہو جاتی ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، لیکن لوگ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہیں،
نہ دکانوں کو بند کرتے ہیں، نہ مسجدوں کو جاتے ہیں، بلکہ کچھ تو گانے سنتے ہیں، کچھ کھیل کھیلتے ہیں، اور کچھ جو ہے اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ بغل میں مسجد ہے، باہر کھڑے رہیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، غیبت و چغلخوری کریں گے، گانے سنیں گے، سنائیں گے، ناجائز گفتگو کریں گے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے دنیا بھی کماتا ہے، دنیا کو بھی سامنے رکھتا ہے، کیونکہ اسے بچوں کو کھلانا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور اس طریقے سے مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، نیک کام کرنا ہے، اس کے لیے مال چاہیے۔ اس لیے مال کمانا حرام نہیں ہے، لیکن دنیا ہی کے پیچھے پڑ جانا، آخرت کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، روزہ نماز چھوڑ دینا دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو مومن کامل وہ ہے جو ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، مال کا جو حق ہے، تجارت کا جو حق ہے وہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بھی دیتا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ وہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، حلال تجارت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے ذکر کا، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز بھی قائم کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بیع و شرع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے مسجد چلا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خرید و فروخت کے پیچھے پڑے رہیں اور مسجد نہ جائیں، نماز نہ ادا کریں۔ نماز فرض ہے، یہ رکن ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل گئی تو سب صحیح ہو جائے گا، اگر درست نہیں نکلی تو وہیں سے خطرناکی شروع۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان فرق نماز کا ہے، فرق نماز کا بھی ہے، توحید کا فرق ہے، بہت ساری چیزوں کا فرق ہے، لیکن نماز یہ اہم اور بنیادی فرق ہے۔ لہذا اذان سن کر کے جو مسجد جاتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو مومن ہے، اور جو مسجد نہیں جاتا تو گویا کہ وہ کفر کا کام کرتا ہے۔ تو آپ مال کمائیے، مال کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن دین کے نام پر دین چھوڑ کر کے، نماز چھوڑ کر کے مال نہ کمائیے۔ اسی لیے ہمارے ہاں مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، لوگ مال کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ مال کی کمی نہیں ان کے پاس، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حق ہے، یہ ضروری ہے نکالنا، یہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، اللہ نے حکم دیا، بندوں کا حق ہے، معاف نہیں ہوگا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا معاف نہیں ہوگا۔ مجنون ہے، پاگل ہے، کوئی بچہ ہے، اس کے پاس مال ہے، وراثت میں ملا، اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندے خود نہیں معاف کریں گے۔ تو زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے مالدار ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے وہ لوگ۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اس لیے ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بیماریاں، پریشانیاں، ایکسیڈنٹ اور نہ جانے کیا کیا جو ہے برے مقدمات میں پھنسا دیے جاتے ہیں، اور اچانک ان کا لاکھوں روپیہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے مال پاک نہیں ہوتے۔ جب مال پاک نہیں ہوگا تو بیماریاں آئیں گی، عذاب آئے گا، اور اس طریقے سے بری چیزوں میں انسان کا مال ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو اللہ کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کیا ہوگا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پڑ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ قیامت کا دن سے وہ ڈرتے ہیں کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کی شروعات ہوئی، کتنے لوگ دنیا کے اندر آئے، کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ سب چلے گئے دنیا سے، انبیاء چلے گئے، اولیاء چلے گئے، بڑے بڑے مالدار چلے گئے، سرکس چلے گئے، ظالم چلے گئے، نیک اور پارسا چلے گئے، سب چلے گئے دنیا سے کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم دنیا میں ایک مسافر کے طریقے سے ہیں، جیسے ایک مسافر کسی اسٹیشن پر اترتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اترتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں اترتا، پھر دوسری ٹرین پکڑ کر کے پھر اپنے منزل کو چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا، تو ایک دن مرنا ہی مرنا ہے سب کو۔ اس دن سے ڈرتے ہیں لوگ، اس دن کی تیاری کرتے ہیں، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اس دن کی تیاری یہ کہ انسان اللہ کے دین پر چلے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، نماز کی پابندی کرے، شرک نہ کرے، توحید اپنائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، زکوٰۃ دے،
نیک اعمال کرے جتنا ہو سکتا ہے، لوگوں کا تعاون کرے، خیر کا کام کرے، دین پر کاربند ہو جائے، یہ تمام چیزیں اس دن کی تیاری کے اندر کے لیے ہیں۔ تو انسان اس دن سے ڈرے جس دن سب کو ایک دن جانا ہے، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، دنیا بھی ایک دن فنا ہو جائے گی، دنیا بھی ایک دن فنا ہو جائے گی اور سارے انسان دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ جو سرکش ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، ڈرو اس سے، چاہے کھجور کی ایک آدھی گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، یہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں، اور اس دن سے اللہ کے عذاب سے، انتقام سے، جہنم سے بچنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، بدگمانی سے پاک رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ صلہ رحمی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں، اور اپنے اعمال کو کفر سے، نفاق سے، ریاکاری سے، شرک سے بچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کچھ اور انہیں زیادہ دے دے، یعنی اللہ کا فضل ہے، اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا 10 گنا زیادہ آپ کو دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا دے گا، 10 گنا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، آپ ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا اجر زیادہ دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نیتوں کے مطابق انسان کے اجر کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جیسا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ تو انسان کی اگر نیت درست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر دیتا ہے، بے انتہا اجر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ اللہ کے یہاں اجر کی کمی نہیں، خزانے میں کمی نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اس لیے انسان کو اپنی نیت کے اندر خلوص پیدا کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت اور نمود کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، بے انتہا روزی دیتا ہے۔ رزق اور روزی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت رزق ہے، آنکھ رزق ہے، مال و دولت رزق ہے، علم رزق ہے، عمل رزق ہے، جنت میں جانا بھی رزق ہے، جہنم سے بچ جانا بھی رزق ہے، ہدایت رزق ہے، سب رزق ہے اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ وہ سوچنے کی طاقت اور اس طریقے سے بولنے کی طاقت، مال و اولاد، منصب، دولت، اولاد، بیوی، اور اچھی تجارت، اچھا مال، اور اس طریقے سے اچھا پڑوسی، اور نیک اور صالح بیوی، نیک اولاد، عمل صالح، سب رزق ہے اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ سے ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی خیر بانٹنے والا، خیر دینے والا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آج کے ان آیات کے حوالے سے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں نیک اور صالح بنائے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔